لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ آیے مبارکہ جس کی تلاوت کی جا رہی ہے، ارشاد حضرت حق جل وعلا ہوتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ گزارش کی گئی کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا تقوی کا مطلب کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا تمہارا اللہ تم کو وہاں نہ دیکھے جہاں سے منع کیا ہے، اور وہاں سے غائب نہ ہو جہاں رہنے کا حکم دیا ہے۔ مطلب اس کا یہ نکلتا ہے، یعنی تقوی نام ہے واجب نہ چھوٹے اور گناہ پر عمل نہ ہو۔ لیکن اس کے بعد جو دوسری شرط لگائی ہے وہ اس بات کی طرف گویا اشارہ ہے کہ تقوی موسٹ امپارٹنٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتا ہے۔ سب سے اہم ہے تقوی، بلکہ یہاں تک ہے کہ اگر آدمی کے اندر تقوی نہیں ہوگا تو حتیٰ ایک صلوات پڑھیے، سنا دے آپ کو ایک لطیفہ، مزہ آ جائے گا۔ تو کوئی عمل قابل قبول۔ ایک صاحب تھے امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کے زمانے میں، تقریر بڑی زبردست کرتے تھے، کیا فلو تھا صاحب، کیا بڑھیا جو ہے خطبہ دیتے تھے۔ لوگوں نے آ کے امام سے تعریف کرنا شروع کی، بھئی کیا بڑھیا بولتا ہے اور کیا زبان میں فلو ہے۔ اتنا زیادہ لوگوں نے تعریف کی، یا عام زبان میں کہ اتنا لوگوں نے پھینکا کہ امام کو بھی یہ ہوا بھئی سنیں کیا کہتا ہے کہ اتنا زیادہ پبلک واہ واہ کر رہی ہے۔ تو ایک دن حضرت اس کی تقریر میں چلے گئے بغیر اپنے کو ظاہر کیے ہوئے۔ وہ اپنا تقریر کر رہا ہے، زبردست تقریر، واقعی اس میں کوئی شک نہیں۔ تو امام نے کہا بھئی بولتا تو بڑھیا ہے، لیکن اب دیکھا یہ جائے کرتا کیا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنا ممبر سے اترے، جو بھی کرسی رہی ہو اترے، اپنے کام پہ لگ گئے۔ امام ان کے پیچھے پیچھے دیکھیں یہ کرتے کیا ہیں۔ تو بعض کتابوں میں جو ہے وہ 2 جگہ ہے، کہیں 3 لکھا ہے، کہیں 4، 3 والی سن لیجیے۔ تو ایک جگہ گئے، وہاں سے مثلا کسی ٹھیلے والے سے پھل چرا لیا مولوی صاحب نے، آگے بڑھے وہاں جا کر کے صاحب کوئی اور چیز لے لی، روٹی چوری کر لی مثلا، اور آگے بڑھے تو وہاں سے کچھ بریڈ اٹھا لیا، اور اس کے بعد آئے جہاں غریب لوگ تھے، ہے نا، دیکھتے ہیں نا جمعہ بعد مسجد کے سامنے لوگ رہتے ہیں نا، تو آ گئے اور وہ صاحب جو ہے وہ ان کو روٹی دے دی، ان کو سیب دے دیا، ان کو
بریڈ دے دیا، مثلا کیلا دے دیا، تب امام نے اپنے کو ظاہر کیا. یہ ظاہر کیا کا لفظ میں نے خاص کر کے استعمال کیا. ایسا نہیں ہے کہ آج کے زمانے میں کوئی ہم کو دیکھ نہیں رہا ہے. مولوی صاحب ہوش میں رہو، جب وہ ظاہر ہوں گے تو تمہارے پاس کیا جواب ہے. تو اب امام نے اپنے کو ظاہر کیا. یہاں یہ جی کیا چکر ہے بھائی تمہارا؟ وہاں سے تم نے روٹی چرائی، وہاں سے تم نے سیب چرایا، وہاں سے تم نے کیلا چوری کیا، اور اب لا کے غریبوں کو بانٹ رہے ہو. تو کہنے لگا یہ بتائیے آپ کون صاحب ہیں کہ جو اتنا جو ہے وہ کہنے لگا بھائی میرا نام جعفر ابن محمد. اچھا دیکھیے ایک بات رک کے کہہ دیں، پڑھیے، مطالعہ کیجئے، علم میں اضافہ کیجئے، مگر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے رہیے کہ خدا ہم سب کو اہل بیت کے مقابلے میں اپنی اوقات میں رکھے. اس لیے کہ جب آدمی دو چار لفظ پڑھ لیتا ہے نا تو اپنی حیثیت جب بھولتا ہے تو یہی حشر ہوتا ہے. آپ کون؟ تو حضرت نے اپنا اسم مبارک بیان. اچھا دیکھیے یہ ہے دو لفظ پڑھ کے اوقات بھولنا، امام پر اعتراض. اچھا آپ جعفر، اوہو اپنے کو امام کہتے ہیں اور قرآن نہیں آتا. الیاذ باللہ، معاذ اللہ. یہ ہے اوقات کا بھولنا. حضرت نے کہا کیا مطلب؟ کہ یہ بتائیے قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. جو ایک نیکی لے کے آئے گا ہم بدلے میں بولیے 10 دیں گے. تو اب ظاہر سی بات ہے قرآن کی آیت سے انکار تو نہیں ہو سکتا نا، یا کر سکتے ہیں؟ تو امام نے کہا بالکل ہے قرآن میں آیت. کہا کیا یہ آیت اس کے بعد نہیں ہے؟ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا. اور جو بھی برائی لے کے آئے گا اس کے اوپر ظلم نہیں ہوگا، جتنی برائی کی اتنی سزا دی جائے گی، یعنی ایک کا ایک. امام نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے، آیت سے انکار تھوڑی ہوگا. تو کہنے لگا پھر جوڑ لیجئے، حساب کر لیجئے آپ. میں نے 3 چوری کی، کتنا گناہ ہوا؟ 3. آ کے 3 غریبوں کی مدد کر دی تو ایک نیکی کا کتنا ہوا؟ 10. 3 غریبوں کی مدد کی تو کتنا ہو گیا؟ 30. 30 میں سے 3 مائنس کر دیجئے تو 27 نیکی تب بھی تو ملی مجھ کو. یہ ہوتا ہے حشر جب بغیر اہل بیت کے قرآن آدمی سمجھنا چاہتا ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. بلا وجہ رسول اللہ نے نہیں فرمایا تھا انی تارک فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں. اور وجہ بھی بتائی کیوں؟ ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک ان دونوں سے وابستہ رہو گے میرے بعد ہرگز گمراہ. تو اب اہل بیت کو چھوڑ کے قرآن سمجھیے گا تو یہی ہوگا. تو حضرت نے فرمایا واہ، آپ کو یہ آیت یاد ہو گئی، جو ایک نیکی لے کے آئے گا اس کو 10 دیں گے، جو برائی کرے گا اس کو 1 کا 1 دیں گے. یہ آیت آپ کو قرآن میں دکھ گئی، اور وہ آیت آپ کو قرآن میں نہیں دکھی جہاں اللہ کہتا انما یتقبل اللہ من المتقین. ہم تو صرف متقیوں کے عمل کو قبول کرتے ہیں. اور جب آپ نے چوری کر لی تو گناہ ہوا، جب گناہ ہوا تو تقویٰ تو رہا نہیں، جب تقویٰ نہیں رہا تو ثواب ملنا نہیں ہے. 3 گناہ اکاؤنٹ میں لکھا جا چکا ہے. صلوات در محمد و آل محمد. اسی لیے قرآن کی تاکید ہے کہ خالی تقوی کے چکر میں مت رہو، ساتھ ساتھ رہنما بھی ہونا چاہیے. اور اگر ان کا ساتھ نہیں پکڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. لہذا قرآن نے اگلا فقرہ کیا کہا؟ اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. اور بولیے
سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پہلے دن یہ گزارش کی گئی ہے، دوسرے دن کہ سچوں سے مراد قرآن کی روح سے جناب فاطمہ مولائے کائنات، امام حسن اور امام حسین، یہ چار لوگ پہلے مرحلے میں ہیں. ان کی حیثیت کیا ہے؟ صادق کی. کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی فاطمہ کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی علی کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی حسن کے ساتھ ہو جاؤ، یعنی حسین کے ساتھ ہو جاؤ. تو ایک بات تو یہ طے ہو گئی. کل یہ بات آئی کہ ان پانچوں افراد میں حتیٰ رسول اللہ مرکزی ذات کس کی ہے؟ جناب بولیے صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات مبارک. اور حدیث قصہ تو پڑھتے ہیں آپ لوگ نا. دیکھیے ایک عجیب واقعی، حدیث قصہ بھی اگر ہم غور سے پڑھیں، ایسا نہیں ہے، اللہ اکبر، ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کے مرنے کے بعد فرشتوں کا آنا بند ہو گیا. یہ دماغ میں رہے، وہی کا سلسلہ ختم ہوا ہے، وہی بس رسول اللہ پر نازل ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ فرشتوں کا آنا جانا بند ہو گیا. ایک اچھی سی صلوات پڑھیے، دو ایک فضائل سناتا ہوں میں آپ کو صدیقہ طاہرہ کے. صلوات میں نے پہلے ہی دن غالباً یاد آتا ہے آپ کی خدمت میں یہ بات نقل کی تھی کہ رسول اللہ کی وفات کا صدمہ جناب فاطمہ پہ تو ہوا ہی، مسائل بھی وہی تھا، لیکن رسول اللہ کی وفات کا صدمہ صحابہ کرام کو بھی بہت ہوا. اس دن پہلے دن اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جناب بلال کی وہ سنائی تھی، کیا نام ہے، کہ کتنی ان کو اذیت ہوئی، کتنی تکلیف ہوئی. آج سنیے آپ دو ایک نقطے آپ کو سناتا ہوں. پہلے ایک نقطہ یہاں سن لیجیے آپ. حدیث قصہ پڑھتے ہیں نا، پھر اس پر آتا ہوں. حدیث قصہ پڑھتے پڑھتے کیا ہے حدیث قصہ میں؟ یہ آ گئے، یہ آ گئے، یہ آ گئے، پھر میں بھی آ گئی، یہی ہے نا. اس کے بعد فلما اکتملنا جمیعا، جب ہم سب اکٹھا ہو گئے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اعلموا یا ملائکتی و سکان سماواتی. دیکھیے یہ بیان کون کر رہا ہے؟ جعفر صاحب، یہ قابل غور ہے. یہ بیان کون کر رہا ہے؟ بولیے حدیث کے ساتھ کس سے نقل ہوئی ہے؟ جناب جابر ابن عبداللہ نے کس سے نقل کیا ہے؟ ہاں جناب سیدہ سے. اب یہاں پر غور کرنے والی بات ہے، پانچوں لوگ چادر کے نیچے ہے نا. اللہ نے کہا اے ملائکہ، اے میرے آسمانوں کے رہنے والوں. یہ اللہ اپنے ملائکہ سے بات کر رہا ہے نا، یا رسول اللہ سے بات ہو رہی ہے جناب فاطمہ سے؟ اللہ اپنے بولیے ملائکہ سے. تو پیغمبر کو پتہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ملائکہ سے یہ بات کر رہا ہے. اگر خالی پیغمبر کو پتہ ہوتا تو جناب فاطمہ کہتی تو میرے بابا نے یہ بتایا کہ اللہ نے کہا اے ملائکہ. فاطمہ نے یہ نہیں کہا کہ بابا نے بتایا. یہ جملہ بتا رہا ہے کہ جیسے نبی آواز سنتے تھے فرشتوں کی، ویسے فاطمہ سنتی تھی. صلوات بر محمد وآل. یہ سمجھ لیا نا آپ نے اس نقطہ؟ اعلموا یا، یہ نہیں کہا کہ قال رسول اللہ اعلموا یا ملائکۃ. اس کو ذہن میں رکھیے. اب آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا صدمہ بولیے اصحاب کو بہت ہوا، بیوی کو تو ہونا ہی تھا. صحابہ کرام میں بعض ایسے تھے کہ جن کو واقعی بڑا صدمہ ہوا رسول اللہ کی وفات کا. من جملہ ان میں جناب سلمان فارسی. سلمان فارسی کے بیٹے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ ابن سلمان. عبداللہ ابن سلمان کہتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے بابا نے، یعنی سلمان فارسی نے، کہ بیٹا جب رسول اللہ کی وفات ہوئی
تو اتنا ٹینشن ہم لوگوں کو ہوا، خاص کر کے مجھ کو، کہ بھیا میں نے تو گھر سے نکل نہیں چھوڑ دیا، گھر میں بیٹھ گیا میں کتنے دن تک؟ 10 ایام، 10 دن تک میں گھر میں بیٹھا رہا، نکلا ہی نہیں گھر سے کہیں، کہاں جاؤں؟ کہنے لگے لیکن اب گھر میں بیٹھے بیٹھے بھی آدمی اوب جاتا ہے، اگتا جاتا ہے۔ بعد 10 ایام، 10 دن کے بعد میں گھر سے نکلا، تھوڑی دور نکلا تھا کہ تب تک مولا سے ملاقات ہو گئی۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ نے مجھے دیکھا، فرمایا سلمان جفوتنی، سلمان تم نے میرے اوپر جفا کی، ظلم کیا، مطلب کہاں غائب ہو اتنے دن سے؟ تو سلمان نے کہا کہ مولا مثلک لا یجفا، آپ جیسے پر بھلا میں جفا کر سکتا ہوں، ظلم کر سکتا ہوں، تو کہاں غائب ہو؟ بس بات یہ ہے کہ یا مولا کائنات، یا علی، رسول اللہ کے بعد کہیں نکلنے کا دل ہی نہیں چاہ رہا تھا، بس گھر میں بیٹھے اپنا رو تڑپ رہے تھے۔ کہا اچھا سنو، اب مل گئے ہو تو ذرا گھر ہو ہی آنا، فاطمہ تم کو یاد کر رہی تھی اور تمہارے لیے بہشت سے تحفہ آیا ہے، جا کے اپنا تحفہ لے لینا۔ صلوات در محمد و آل محمد۔ سلمان کہنے لگے بہشت سے تحفہ میرے لیے تو کون لایا؟ کیا اب بھی فرشتوں کو آنا جانا ہے رسول اللہ کے بعد بھی؟ مولا نے کہا بھائی جاؤ، تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا۔ خیر سلمان آئے، دق الباب کیا، کون؟ میں سلمان فارسی، آ جاؤ۔ بہرحال چادر میں صدیقہ طاہرہ سلمان آ گئے، وہی شکوہ۔ تو سلمان نے جواب دیا کہ بات یہ نہیں ہے، بس کیا بتاؤں، دل میں اتنی جو ہے وہ کڑن تھی، اتنی اذیت تھی، کہیں نکل ہی نہیں رہا تھا۔ تو بیوی نے کہا اچھا سنو، کل میں یہیں بیٹھی تھی اسی طرح جیسے یہاں بیٹھی ہوں، میں ایسے ہی بیٹھی تھی کہ اتنے میں 3 عورتیں لابی لابی، خوبصورت خوبصورت، کہ اب تم سے کیا بتاؤں سلمان، میں کھڑی ہو گئی ان کو دیکھ کے، ایسی خوبصورت خوبصورت عورتیں تھیں تینوں۔ تو پہلے میں سمجھی کہ بھائی بابا کی وفات ہوئی ہے تو کوئی جو ہے وہ آئی ہوں گی جو ہے وہ کہیں سے تعزیت کے لیے، پرسے کے لیے۔ ہم نے کہا بیٹھیے، کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ، مکے سے یا مدینے سے؟ تو ان سبوں نے کہا صاحب نہ ہم مکے سے آئے ہیں، نہ ہم مدینے سے آئے ہیں، نہ ہم زمین سے آئے ہیں۔ تب کہاں سے آئے ہو تم لوگ؟ کہا صاحب ہم لوگ اصل میں انسان نہیں ہیں، ہم ہیں حوریں۔ ہم لوگوں کو بڑا اشتیاق تھا آپ سے ملنے کا، تعزیت پیش کرنے کا، اور وہاں کی خبریں کچھ بتاتے کہ بابا آپ کے کس حال میں ہیں، کہاں ہیں۔ تو ہم لوگوں نے اللہ سے درخواست کی، پروردگار عالم نے ہماری فریاد کو سن لیا اور اللہ نے ہم کو بھیجا ہے۔ تو ہم نے اس میں ایک جو کچھ تھوڑا سینئر لگ رہی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا نام ہے؟ تو وہ کہنے لگی میرا نام مقدودہ ہے۔ سمجھے یا سمجھاؤں؟ تو میں نے پوچھا مقدودہ نام کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اللہ نے مجھ کو آپ کے بابا کے صحابی مقداد کے لیے خلق کیا ہے۔ دوسری سے میں نے پوچھا بھئی آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا نام سلمہ ہے۔ اب تو سمجھ گئے نا کہ یہ کون ہے؟ تو میں نے پوچھا بھئی سلمہ کیوں نام ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی سلمان فارسی کے لیے خلق کیا ہے۔ تیسری سے میں نے پوچھا آپ؟ تو کہنے لگی جی میرا نام ذرا ہے۔ اب تو سمجھ گئے نا کہ تمہارا نام ذرا کیوں ہے؟ کہا اس لیے کہ مجھ کو اللہ نے آپ کے بابا کے صحابی ابو ذر غفاری کے لیے خلق کیا ہے۔ بہرحال وہ لوگ اپنا باتیں کرتی رہی، جب جانے لگی تو جو تمہاری والی تھی سلمہ، وہ تمہارے لیے کچھ تحفہ دے گئی ہے، کھجوریں، کہ آپ سلمان فارسی کو دے دیجئے گا۔ تو یہ لو جاؤ افطار کرنا اور کل گٹھلیاں لے کے آنا۔ صلوات بر محمد و آل صلی علی محمد و آل
کھجوروں کو آپ نے دیکھا ہوگا نا، مختلف کلر، کچھ بالکل کالی ہوتی ہیں جامن کی طرح، اجوا ٹائپ کی جو ایک دم کالی ہوگی، کچھ جو ہے تھوڑا اس سے ہلکی ہوتی ہے، کچھ لال ٹائپ کی ہوتی ہے. سفید کھجور دیکھا ہے آج تک؟ میں نے بھی نہیں دیکھا ہے. سعودیہ میں کوئی لوگ رہے ہوں شاید بھائی، کبھی دیکھا ہے سفید کھجور؟ میرے علم میں نہیں ہے. اگر کسی نے دیکھا ہوتی ہو تو بتا دے گا آدمی، تو ہمارے علم میں اضافہ ہو جائے گا. اب سلمان نے وہ تھیلی لے لی، تو آپ تھیلی کو چھپا لیجئے، جیب میں رکھ لیجئے، کہیں کر لیجئے. خوشبو کا کیا کریں گے؟ اب وہ مہک رہی، جدھر سے گزر رہے، ارے سلمان بھائی، سلمان. اب سلمان بیچارے کیا کریں؟ ہمیں مشک لیے ہو کیا؟ امبر ہے کیا؟ اب سلمان ڈالنے کا جو بھی طریقہ اپنا، ہاں ہاں ہوں کچھ کرتے ہوئے چلے گئے. بیوی نے کیا فرمایا تھا؟ افطار کرنا اس سے، اور کل گٹھلیاں بولیے لے آنا. اب سلمان فارسی گھر پہنچ گئے بچتے بچاتے لوگوں سے، سوالات کے جھرمٹ سے کسی صورت سے. تو اب دیکھیے کتاب میں نہیں لکھا ہے، لیکن اب بات ایسی ہے کہ آدمی گھڑی تو دیکھے ہی گئے بار بار، ہے نا. 6:45، 6:05 ہے، 6:20، کتنے پہ اذان ہے؟ 6:27، 6:29. بہرحال کیسے وقت کٹا واللہ عالم. اب جناب سلمان نے نماز پڑھی، افطار کا وقت آیا. کیا کہا تھا شہزادی نے؟ گٹھلیاں لے آنا. اب انہوں نے ایک کھجور منہ میں ڈالی، بھائی ایک میں نہ ہو، وہ ساری کھجوریں، گٹھلی ہے ہی نہیں اس میں، یہ کیا ہو گیا؟ بہرحال دوسرے دن وعدے کے مطابق پہنچ گئے، دق الباب کیا. کون؟ میں سلمان. کیا ہوا؟ گٹھلیاں لے آئے؟ سلمان فارسی نے کہا کہ بیوی اس میں تھی ہی نہیں گٹھلی، تو میں لاتا کہاں سے؟ کہا ہاں سمجھے یہ دنیا کی کھجور نہیں تھی، وہاں کی بھی کھجور تھی. تو کس بیس پہ تھی وہ سنیے آپ. صلوات بر محمد و آل محمد. تو کہ یہ کیسی ہے؟ کہ سلمان مجھ کو میرے بابا نے ایک دعا تعلیم کی تھی، میں اس دعا کو روز پڑھتی ہوں، اور میرے پڑھنے سے بہشت میں درخت لگتا ہے. یہ ان درختوں کی کھجوریں تھیں جس میں گٹھلی یا بیج نہیں ہوگا. وہ کون سی دعا تھی؟ سب کے گھر میں ہے وہ دعا، اور ہم مرد لوگوں کو توفیق کم ہوتی ہے، عورتوں تے یقیناً پڑھتی ہوں گی. صلوات بر محمد و آل محمد. ہے سب کے کیوں کہہ رہا ہوں سب کے یہاں ہے؟ جتنے شادی شدہ لوگ ہیں، شادی ہو گئی نہیں ہو گئی؟ دعا کرا دیں. جتنے شادی شدہ لوگ ہیں بولیے، تحفۃ العوام ملا ہے نہیں ملا ہے؟ وظائف الابرار دلہا بھائی ملا ہے نہیں ملا ہے؟ وہاں ملے گی یہ دعا آپ کو، وظائف الابرار میں ہے. کون سی دعا؟ جو ہمارے یہاں مشہور ہے دعائے نور کے نام سے. بسم اللہ النور، بسم اللہ نور النور، بسم اللہ نور علی نور، ہے نا. یہ دعائے نور رسول اللہ نے تعلیم فرمائی کس کو؟ شہزادی کو. شہزادی فرماتے ہیں روز میں اس دعائے نور کو پڑھتی ہوں، میرے پڑھنے سے بہشت میں درخت لگتا ہے، اس درخت کی کھجوریں. تب سلمان پھیل گئے، کہنے لگے بیوی ہم کو بھی یاد کرا دیجئے. ہاں ہم بھی یاد کر لیں. کہا ٹھیک ہے لو یاد کرو. جناب زہرا نے بتایا سلمان فارسی کو، سلمان فارسی نے یاد کیا. سلمان فارسی آئے، کہتے ہیں کہ پھر مدینے میں نیئر اباؤٹ 1000 لوگوں کو میں نے یہ دعا یاد کرائی، اور 1000 سے کم لوگ بخار سے ٹھیک نہیں ہوئے، اس سے کم از کم. صلوات بر محمد. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعائے نور پڑھنے سے بخار میں بھی صحت ہو سکتی ہے. یہ ہے صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جس کی ایک دعا کے پڑھنے سے عالم یہ ہے. ایک نکتہ اور سن لیجئے 15-20 منٹ کا، اور پھر بقیہ کل. صلوات بر محمد و آل.
کمیل پڑھتے ہیں آپ، دعائے کمیل میں مولا اللہ کو پہچنوا رہے ہیں. کم من، بولیے، قبیحن سترتہ، پالنے والے کتنی برائیاں ایسی ہیں جس پر تو نے پردہ ڈال رکھا ہے، اور خالی برائیاں چھپا نہیں رکھی ہیں. وَكَم مِّن، بولیے، ثناء جمیل لست اہلا لہو نشرتہ، کتنی تعریفیں ایسی ہیں جس کا میں حقدار نہیں ہوں، لیکن تو نے اپنے بندوں میں، بولیے، پھیلا رکھا ہے. خدا اس قدر کریم ہے، 1000 بدماشی کر لو. روایت کہتی ہے کہ اللہ نے رحمت کے کیے 100 حصے. کہاں گئے؟ جب فرمائش کر کے لوگ خود غائب ہو جاتے ہیں. ہاں، صلوات بر محمد و لیکن آؤں گا میں اپنی منزل. اللہ نے رحمت کے کیے، بولیے، 100 حصے. ایک حصہ اتارا زمین پر، بقیہ 99 کس کے پاس ہے؟ بلکہ پورا 100 اللہ کے پاس. اسی لیے آپ کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس سے بڑا کوئی نہ رحمان ہے، نہ اس سے بڑا کوئی رحیم ہے. ارحم الراحمین، سارے رحم کرنے والوں سے. ایک حصہ جو دنیا میں رحم اترا ہے، اس میں سب سے زیادہ کس کے پاس ہے؟ رسول اللہ کی بات نہیں، وہ تو رحمت للعالمین ہی ہیں. عام ہم جیسے لوگوں میں سب سے زیادہ کس کے پاس ہے باس؟ احسن، کون تھا؟ ماں. ماں سے زیادہ مہربان کوئی. لیکن ماں کے اندر بھی جو رحم وہ کتنا ہوگا؟ 1% اگر کل ہے تو، ورنہ اس سے بھی کم. 100% رحم کس کے پاس ہے؟ ایک عالم دین تھے. سنیے آپ، میں آپ کو کہاں لے جا، 10-15 منٹ تک آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں کہنا کیا چاہتا ہوں، لیکن خوب توجہ رکھیے گا تو سمجھ میں آ جائے گی. صلوات بر محمد و آل. تو ایک عالم دین تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن ایسے ہی گزر رہا تھا، دیکھا کہ ایک دروازہ ہے گھر کے سامنے، لڑکا کھڑا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. کیا نام ہے تمہارا؟ ایان علی برکا، اتنا ٹائپ کا ایسے جو لڑکے ہیں، ایسا ہی لڑکا جو ہے وہ اپنے گھر کے سامنے رو رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے، اماں کھولو اماں کھولو. اور اماں ہے کہ بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، اور نہیں معاف کروں گی. کہنے لگے وہ لڑکے کا رونا جو ہے مجھ کو ترس آ گیا. تو میں آیا دروازے کے پاس، میں نے کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی کون؟ تو میں نے اپنا نام بتایا، چونکہ مشہور عالم دین تھے تو وہ عورت بھی جانتی تھی. جی حضور فرمائیے. تو میں نے کہا کہ ارے بھائی میں کہتا ہوں، آج میرے کہنے سے جانے دو، معاف کر دو اس کو. تو کہنے لگی حضور آپ کی بات تو نہیں ٹل سکتی، لیکن ایک بار اس کو سمجھا دیجئے کہ آئندہ شرارت نہ کرے. ہاں ٹھیک ہے، جی جی جی. خیر ہو، مولانا نے کہہ دیا، وہ اندر ہو گئی، ہو گیا بچہ. اے بھیا اسی کو تو شفاعت کہتے ہیں، اور ہے کیا چیز؟ صلوات بر محمد و آل، یہی تو شفاعت ہے. اب کہتے ہیں کہ میں ابھی بات ختم ہو گئی، کچھ دنوں کے بعد پھر ادھر سے گزرا تو سیم کیس، سین وہی، لڑکا رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے. تو میں آگے نہیں بڑھا، میں نے کہا لاؤ دیکھا جائے ہوتا کیا ہے. میں ایک کنارے کھڑا ہو کے خالی تماشا دیکھ رہا تھا کہ اتنے میں روتے روتے لڑکا تھک کے سو گیا تو چپ ہو گیا. جیسے ہی آواز بند ہوئی، وہ اماں جو ابھی تک بھاگ جاؤ نکل جاؤ دروازہ نہیں کھولوں گی، جیسے ہی آواز بند ہوئی فوراً دروازہ کھل گیا. کیا بات ہے بھائی، بچہ چپ کیوں ہو گیا؟ دیکھا سو گیا ہے. ماں باہر نکلی، بچے کا سر زانوں پہ رکھا، اور وہی ماں جو ابھی تک ناراض تھی وہ نکل جاؤ بھاگ جاؤ، وہ پیار سے ہاتھ پھیر رہی ہے. اے بیٹا ہم تمہارے دشمن تھوڑی ہیں، ہم تمہارے بھلے کے لیے کہتے ہیں، یہ ڈانٹتے ہیں تو تمہاری اچھائی کے لیے کہتے ہیں. کچھ سمجھ میں آیا
1% جس کے اندر رحم ہے اس کا تو حال یہ ہے جو 100% رحیم ہے وہ کتنا بڑا کریم ہوگا. صلوات بر محمد و آل محمد. اب یاد رکھیے آپ دھیرے دھیرے. اور اس کے کرم کا حال یہ ہے وہ بہانہ ڈھونڈتا ہے کہ کوئی جگاڑ ہو کہ میں اس کو معاف کر دوں. بالکل اسی طرح جیسے ماں باپ بہانے کی تلاش میں ہوتے ہیں نا, مگر جو ہے کوئی دوست آ جائے ارے یار چھوڑو, تو اندر سے تو خود ہی چاہ رہے تھے کوئی بہانہ ملے, ہے نا. یہی حال خدا کا ہے. نماز میت پڑھی ہے, اکثر پڑھی ہوگی. نماز میت میں لاسٹ میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے خیر کے. اب میرا نام جو نہیں جانتے, میرا نام وسیع حسن ہے, مر گیا میں, تو میں جہاں مدرسے میں ہوں 90 سے 34 سال ہو گئے, تو ایک پوری پیڑھی جوان ہو گئی نا. تو میں وہاں محلے والے لوگوں کو, اسکول کے جو بچے, سب کو پتہ ہے نا ہم کتنے بدماش ہیں, کتنے. اب آپ کو نہیں پتہ, ایک آدمی پردیس سے آیا 5 دن رہا چلا گیا, سبحان اللہ بہت عمدہ. لیکن جہاں آدمی رہ رہا ہے تو وہاں تو اس کی ساری حرکت معلوم ہے نا پبلک کو. اب اس کے بعد صاحب مرنے کے بعد یہ ہوا کہ بھائی نہیں, جنازہ گاؤں لے چلو, ان کے 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ گاؤں ہے ہمارا. وہاں پہنچے تو ہمارے علاقے میں اچھے خاصے ماشاءاللہ طلباء ہیں جو قم سے پڑھ کے آ گئے, وہ سب آ گئے. اب نماز جنازہ شروع ہوئی تو اسکول کے لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ ہم کتنے بدماش تھے, اور گاؤں کے آس پاس کے لوگوں کو پتہ ہے ہم نے کتنی بدماشیاں کی ہیں. اب مولانا کھڑے ہوئے اور انہوں نے پڑھ دیا اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پالنے والے میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا سوائے, بولیے, خیر کے. نماز ہو گئی تو پبلک تو نہیں کچھ بولی, لیکن جو لوکل علماء تھے انہوں نے گھیر لیا ان کو جو نماز پڑھا رہے تھے. مولانا نماز پڑھا رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے؟ یہ نجف آپ جھوٹ بولنا سیکھنے گئے تھے کہ علم حاصل کرنے گئے تھے؟ قوم جھوٹ بولنا سیکھنے گئے تھے. کیا ہوا بیٹا کیا ہوا؟ کہا آپ کو پتہ نہیں 34 سال سے تھے آپ کے فیض آباد میں یہ کیا کیا بدماشیاں کی ہیں, اور آپ نماز کے نام پہ کہہ رہے ہیں پالنے والے میں کچھ نہیں جانتا اس کے بارے میں سوائے خیر کے. یہ جھوٹ نہیں ہے تو کیا ہے؟ بولیے مولانا کیا جواب دیں گے؟ ہے کوئی جواب ان کے پاس اگر جانتے ہیں کہ ہم کتنا بدماش ہیں؟ تو مولانا کا جواب سیدھا سیدھا یہ ہے, بیٹا میں نے نماز میت گڑھ تو نہیں لی ہے, نماز میت میری بنائی تو نہیں ہے نا. آپ اپنے گھر جا کے توضیح المسائل لکھ رکھی ہو, دیکھیے اس میں تو یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے نا. تو اس کا مطلب اللہ چاہتا ہے کہ ہم یہ کہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ صلوات بر محمد و آل محمد. سوال یہ ہوگا کہ اللہ کیوں چاہتا ہے؟ جواب پھر وہی بات, اہل بیت کا ساتھ نہیں پکڑو گے تو یہ باتیں بتانے والا کوئی ہے نہیں دنیا میں. امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کے جنازے پر زیادہ نہیں 40 لوگ کھڑے ہو جائیں اور کہہ دیں اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا, پالنے والے ہمیں کچھ نہیں معلوم اس کے بارے میں سوائے خیر کے. کتنے لوگ؟ 40 لوگ. تو یہ ایک طرح کی گواہی ہوئی نا, ہم کچھ نہیں جانتے سوائے خیر کے, تو ایک طرح کی گواہی ہوئی نہیں ہوئی؟ آواز قدرت آئے گی قد اجزت شہاداتکم, جاؤ تمہاری گواہی قبول. اور یہ تو تم نے ان چیزوں کی گواہی دی ہے جس کا تمہیں پتہ تھا اور تم نے پردہ ڈال کے کہا ٹھیک تھا. اس کے تو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو صرف میں جانتا ہوں, کوئی نہیں جانتا. لیکن جب انسان ہو کر کے تم پردہ ڈال رہے ہو
کرنا کیا ہو؟ تو میں تو اللہ ہوں، جاؤ جو تم لوگ نہیں جانتے تھے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. صلوات بر محمد و آل محمد. یہاں تو کہیں دھیرے دھیرے آئیے. یہ ہو گیا. ایک چیز میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہتا رہتا ہوں اور ان لوگوں نے شاید سنا بھی ہو، شکر ادا کیجیے. خدا نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کر دیا کہ اہل بیت مل گئے. کسی مذہب میں، کسی مسلک میں خدا سے بات کرنے کا وہ ہنر اور سلیقہ نہیں ہے جو اہل بیت کے طفیل میں ہمارے پاس ہے. آپ اٹھائیے دعاؤں کی کتابیں، جہاں دعا کی دعا ہے، فلسفے کا فلسفہ ہے، تربیت کی تربیت ہے، اسی میں مفاتیح الجنان ہے نا، سب کے گھر میں ہوگی انشاءاللہ. نہیں بھی ہے تو نام تو سن رکھا ہے، کیا؟ مفاتیح الجنان. مفاتیح کے شروع میں 15 مناجاتیں ہیں، الگ الگ موضوع پر الگ الگ عنوان سے، جس کا نام ہی ہے مناجات 15. کتنی مناجاتیں؟ 15 الگ الگ موضوع پر. توبہ کرنے والوں کی مناجات، شکوہ کرنے والوں کی مناجات، زاہدوں کی مناجات، راغبین کی مناجات. جس میں سب سے پہلی مناجات ہے 15 مناجاتوں میں، وہ کیا ہے؟ مناجات التائبین، توبہ کرنے والوں کی مناجات. جب اس پہلی مناجات کو، مناجات التائبین، اس توبہ کرنے والوں کی مناجات کو پڑھیے گا تو تقریباً آدھے پر پہنچتے پہنچتے امام کا جملہ یہ ہے، الہی، خود توجہ سے سنیے، الہی ان کان الندم علی الذنب توبۃ فانی وعزتک من النادمین. پالنے والے، اگر گناہوں پہ شرمندہ ہونا یہی توبہ ہے تو تیری عزت کی قسم میں شرمندہ ہوں. اس کا کیا مطلب ہوا؟ توبہ نہ بھی کرو، استغفر اللہ نہ بھی کہو، اس دعا کے اعتبار سے خالی شرمندہ ہو جاؤ، یار غلط کیا ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، صبح کی نماز نہیں چھوڑنا چاہیے تھا، ہم کو یہ نہیں کرنا چاہیے. خالی اندر سے شرمندہ ہو جاؤ. اس دعا کے حساب سے کیا ہوا؟ اسی شرمندگی کو اللہ، بولیے، توبہ کاؤنٹ کر لیتا ہے. اور جب توبہ کاؤنٹ کرتا ہے تو قبول بھی کرتا ہے. اور جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے، جانتے ہو کیا ہے؟ سنیے حدیثیں دو ایک سناتا ہوں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. گناہوں سے توبہ کرنے والا جسٹ لائک اس نے گناہ، بولیے، کیا ہی نہیں ہے. شرمندہ ہو جاؤ، بولیے اللہ معاف کر دے گا. اور جب اللہ معاف کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے نتیجہ؟ گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. 1 2 ان اللہ یحب الشاب التائب. اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے. کتنا ہو گیا؟ توبہ کر لو، اللہ معاف کر دے گا. شرمندہ ہو جاؤ، اللہ معاف کر دے گا، ہے نا. خدا کریم ہے، خدا رحیم ہے. 40 لوگ تمہارے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دے ٹھیک تھا، اللہ اس کو بھی مان لیتا ہے. ہو گئی بات. حتیٰ مرنے کے بعد صلوات در محمد رسول میں بہت دھیرے دھیرے آپ کو جہاں لا رہا ہوں. آج کی مجلس صرف 1 منٹ کی ہے. ایک بزرگ عالم دین تھے نجف اشرف میں، نام تھا ان کا سید جواد رضوان اللہ علیہ. دیکھیے ہمارے پرانے بزرگوں میں اور ہم لوگوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. سمجھ گئے آپ؟ ہم کو آنا ہوگا تو فلائٹ کا ٹکٹ چاہیے، تو یہ چاہیے، لوکل کہیں جا رہے ہیں تو اے سی کا ٹکٹ ہونا چاہیے، ورنہ ٹیکسی ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. پرانے زمانے کے جو علماء تھے وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے ہدایت کرنا. ویسے ہی ایک بزرگ عالم مرحوم سید جواد،
تو وہ سال بھر یہ تلاش کرتے تھے کہ کہاں ضرورت ہے، کہاں ہم کو جانا چاہیے. تو ایک سال وہ دریا بستر اٹھایا اور خود چل پڑے ایک گاؤں میں. جیسے ہی گاؤں میں گھسنے لگے، گاؤں کے باہر ہی ایک کسان کھیت میں کام کرتا دکھ گیا. تو یہ اپنا بیچارے بستر وغیرہ لیے ہوئے تھے، وہیں رک گئے سستانے کے لیے. تب تک وہ کسان آ گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں؟ آئے ہیں رمضان میں رہیں گے، کچھ اپنا جو ہے اللہ رسول کی باتیں کریں گے. تو باتوں باتوں میں پتہ یہ چلا سید جواد کو کہ یہ کسان، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اہل بیت کیا ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. ایسے علاقے میں تھا بس جتنا بتا دیا گیا اتنا اس کو پتہ ہی نہیں اہل بیت کیا ہے. دیکھیے دو طرح کے، ایک ہوتا ہے دشمن اہل بیت ہونا، وہ الگ میٹر ہے، اور ایک وہ ہے جس کو پتہ ہی نہیں ہے. کمپیوٹر پہ کام کرتے ہیں آپ، کبھی کبھی ایسا ہوا کہ جو ہے وہ رانگ جو ہے ڈیٹا اس میں فیڈ ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ اٹھا کے پھینک دیں گے. پھر کوئی جانکار بلائیں گے کہ بھیا اس کو ٹھیک کرو. زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ فارمیٹ کرو. اگر ہم واقعاً محب اہل بیت ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے یہ دیکھنا یہ دشمن ہے یا رانگ فیڈنگ والا ہے. اگر رانگ فیڈنگ ہے تو فارمیٹ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اس کے اندر عشق اہل بیت ڈالنا ہماری رسپانسبلٹی ہے. وہ سمجھ گئے کہ یہ بیچارہ مجبور ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کچھ، اور کیا کریں، کہاں سے شروع کریں. اچھا یہ بھی ہے، میں نے ایک دن عرض کیا تھا آپ کے تبلیغ بھی ہنر ہے، ڈنڈا مار کے نہیں ہو سکتا. دھیرے دھیرے، جیسے کسان لوگ زمین میں دانہ نہیں ڈالتے، پہلے اس پہ وہ سینچتے ہیں، جب نمی آ جاتی ہے تب جتائی کرتے ہیں، اور جب وہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہاں اب نمی معقول ہے، زیادہ میں بھی نمی میں بھی نہ دانہ نہیں ڈالتے اور کم پہ بھی نہیں ڈالتے. جب دیکھتے ہیں ہاں تب وہ دانہ ڈالتے تب وہ نکلتا ہے. پچھلے سال ہو چکا ہے میرے ساتھ. وہ مٹر کی پھلی ڈال دی صاحب، وہ تھوڑا کچھ کم تھا اس میں، وہ جمی نہیں. پھر گئے گاؤں، پتہ چلا کہ صاحب وہ جمی نہیں. معلوم ہوا صاحب جو پھر مجھ کو 2-3 ہزار کا بیج لانا پڑا. تو جانکاری ہونا ضروری ہے کہ کب بیج ڈالا جائے گا تو وہ بولیے نکلے گا. سید جواد نے دیکھا کہ یہ آدمی ابھی اس کو کچھ نہیں معلوم ہے، تو ابھی سے اگر ہم فضائل اہل بیت شروع کر دیتے ہیں تو اس کی سمجھ میں بھیجے میں آئے گا نہیں، زیادہ گیلا ہو جائے گا، سو جائے گا سب. تو انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارا شیخ کون ہے؟ وہ کچھ پیری مریدی والا رہا ہوگا. تمہارا شیخ کون ہے؟ اب یہ صاحب چوڑے ہو کر کے اپنے شیخ کے فضائل شروع کیے. ہمارا شیخ وہ ہے جس کا زبردست لنگر چلتا ہے، ادھر سے آئیے ادھر کھا کے نکل جائیے، نہ کوئی پوچھنے والا نہ کوئی دعوت. اوہو ماشاء اللہ، تب تو بڑا زبردست ہے یار تمہارا شیخ. تب تک اس نے ان سے پوچھ لیا، اسی لیے پوچھا ہی تھا کہ بیٹا تم پوچھو، یہ ہلکا سب چھیٹا دیا تھا. اچھا تو آپ کا شیخ کون ہے؟ سید جواد نے کہا بھائی میرے شیخ کی تو یار بات ہی مت کرو. میرا شیخ تو اتنا زبردست ہے کہ تم اگر پچھم میں ہو اور میرا شیخ پورب میں ہو اور تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ، ہمیں پکار کے دیکھو. سید جواد فرماتے ہیں، ایک بہت بزرگ عالم دین گزرے ہیں مرحوم علامہ محمد حسین حسینی، ان کی 10 جلدوں میں درس کا مجموعہ ہے معاد شناسی قیامت کے اوپر. اس میں انہوں نے یہ واقعہ بیان کیا اپنے درس کے دوران. یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، تو اس سے زیادہ بات کرنا اس سے مناسب نہیں ہے. اس کو چھوڑ کے اپنا گاؤں چلے گئے. وہ اندر اپنا نماز واز شیعوں کے درمیان رہے. ارادہ یہ تھا کہ یہ سال بھر اسی میں لگے رہیں. یار ایسا کیسا شیخ کوئی ہو سکتا ہے؟ یہ کون سا شیخ ہے اتنا بڑا آدمی کا؟ یہ اپنا سال بھر اسی میں لگے رہے. دوسرے سال یہ کہتے ہیں کہ میں خود گیا پھر اسی گاؤں میں، اور اب تو پتہ تھا، نام وام سب معلوم تھا. ڈھونڈتے ڈھانٹتے گھر پہنچ گیا. اس کے کھٹکھٹایا، لڑکے نکلے. بھائی فلاں صاحب ہیں؟ کہا آپ کون؟ کہ میں ان کا دوست ہوں. کہا دوست ہے آپ کو پتہ نہیں کیا ہوا؟ کہ ان کا تو انتقال ہو گیا کچھ دن ہوا.
ارے بہرحال تو بھائی ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم نجف سے آ رہے ہیں، پرسا ورسا پیش کیا، کہتے بیٹا ایک بات کام کرو، کہا کیا؟ کہا ذرا قبر تک لے چلو، ہمارے دوست ایک فاتحہ ہی پڑھ دے۔ قبر پہ آئے، جو خلوص سے کرتا ہے کام نا، اللہ اس کی زبان میں اثر دیتا ہے۔ ہم لوگوں کی طرح بکواس کرنے والوں کی زبان میں اثر نہیں ہوگا، جو مخلص ہوتے ہیں۔ کتنا کہا تھا، ایک ہی جملہ تو کہا تھا نا کہ ہمارا شیخ وہ ہے کہ تم مشرق میں ہو وہ مغرب میں ہو، پھنس جاؤ پکار کے دیکھو۔ اب یہ اسی میں لگا ہوا ہے، جانتا نہیں یہ شیخ کون ہے، مگر کہیں نہ کہیں تھوڑی سی محبت دل میں آئی کہ کوئی ایسا بھی ہے دنیا میں۔ کہتے آئے قبر پر، فاتحہ واتحہ پڑھا اور اللہ سے شکایت کی کہ پالنے والے اس کو پتہ نہیں تھا کہ اہل بیت کیا ہے، اس کو جانکاری نہیں تھی دین کی، میں اس پر کام کر رہا تھا۔ پچھلے سال ہلکا سا پانی چھڑکتے گیا تھا، اس سال آیا تھا یہ سوچ کے کہ اس کو دھیرے دھیرے اہل بیت سے قریب کروں گا۔ آپ نے مہلت ہی نہیں دی ان کو، تو سوال یہ ہے کہ جب آپ مہلت ہی نہیں دیں گے تو آپ کا کام کرے گا کون؟ ہم تو یہاں لگے ہوئے ہیں، دوسرا سال آنے سے پہلے آپ نے اٹھا لیا اس کو۔ اچھا جی یہ پہنچے تو شام وام ہو گئی تھی، تو لڑکوں نے کہا ہمارے یہاں قیام فرمائیے، سو گئے بھائی، ابا کے دوست ہیں بھائی تو کھانا وانا کھلا۔ یہ کہتے ہیں اب سوئے، خواب میں دیکھا وہی چچا بہترین باغ اور کنارے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ہی دیکھا دوڑ کے آگے لپٹ گئے، ارے سید جواد بھائی بہت شکریہ تمہارا یار، اگر تم نے نب جو ہے وہ سہارا دیا ہوتا تو میری تو لٹیا غرق تھی، ڈوب گئی۔ کہ کیا ہوا؟ کہ جب میں مر گیا میں دیکھ رہا ہوں یہ رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، یہ رو رہے ہیں، مجھ کو نہلایا جا رہا ہے، مجھ کو کفن پہنایا جا رہا ہے، میں سب دیکھ رہا ہوں۔ پھر لوگوں نے کاندھے پہ اٹھایا، اب میں ایک ایک کو پکڑے، بھیا کہاں لے جا رہے ہو یار؟ ارے بھائی اکیلا میں کیسے رہوں گا؟ مت، کوئی جیسے میری آواز ہی نہیں سن رہا ہے۔ سب لے گئے اور لے جا کے مجھے قبر میں ڈال کے دفن وفن کر کے پلٹ آئے۔ اب میں ہوں اور تنہائی۔ اتنے میں 2 فرشتے آئے، شروع کیا سوال، من ربک ما دینک ما کتابک۔ تو اچھا اب اہل بیت کو نہیں جانتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جانتا تھا نا، اتنا تو کہہ سکتا تھا۔ کہنے لگا صاحب وہ پوچھ رہا ہے کہ بتاؤ، اور میری زبان ہی نہیں کھل رہی ہے، ایک دم گونگا جیسے۔ کہ اتنے میں ان فرشتوں نے اٹھایا گرز کہ اس گرز سے مجھ کو عذاب کریں۔ تب تک تمہاری بات یاد آ گئی، پتہ نہیں کیسے۔ کیا کہا تھا؟ میرا شیخ وہ ہے، تم مغرب میں ہو وہ مشرق میں، پھنس جاؤ وہ پکار کے دیکھو۔ تو مجھے تو پتہ نہیں کون ہے یہ شیخ، بس تمہارے کہنے میں ذرا سے اس شیخ کی محبت تھی تھوڑی سی۔ تو جب اس نے اٹھایا گرز تب تک مجھے تمہاری بات یاد آ گئی، مجھے تو کچھ پتہ نہیں تھا۔ میں نے ہڑبڑا کے کہا اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو۔ اے سید جواد کے شیخ میری مدد کرو۔ کہ یہ ابھی جملہ نکلا تھا کہ ایک نورانی شخصیت میری قبر میں آئی، ان کے ساتھ 2 فرشتے جو پہلے سے تھے، ان سے کہا جائیے اب، ان کو واپس کیا۔ وہ بعد کے 2 فرشتے کا اس کو ہمارے عقائد کی تعلیم دو اور پھر اس کے بعد یہ باغ اس کے حوالے کر دو۔ سید جواد تم نہ ہوتے میرا بیڑا غرق تھا، مگر تم سے شکوہ بہت ہے۔ کہا اب کیا بھیا بچا لیا تب بھی شکوہ ہے؟ کہا یہی تو شکوہ ہے، تم شیخ شیخ کہہ کے اشارے میں چلے گئے، تم نے یہ نہیں بتایا کہ شیخ کا مطلب علی ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ تو اب میں آپ کو کہاں سے لایا، پتہ نہیں آپ پہنچے کہ نہیں پہنچے، شروع سے چلیے۔ شرمندہ ہو جاؤ، بولیے معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا، صرف معاف نہیں کرے گا، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ 40 لوگ
کسی کے جنازے کے اوپر کھڑے ہو کے کہہ دیں، لیکن یہ ذہن میں رہے یہ اللہ اپنا گناہ معاف کرنے والی بات ہو رہی ہے، میرا 100 روپیہ دبایا ہے وہ معاف نہیں ہوگا جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، غلط میسج نہ جائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ یہ اور بات ہے کہ آخرت میں شاید اس کا بھی جگاڑ ممکن ہے، لیکن جتنا آدمی یہاں سے ٹھیک کر سکے اپنے آپ کو اتنا ٹھیک کر کے اس دنیا سے جائے۔ امام نے فرمایا بھی ہے کہ برزخ کا حساب کر کے آؤ، آخرت میں دیکھا جائے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ غور کرنا، صرف یہی نہیں کہ اللہ معاف کرتا ہے، ان اللہ یحب الشاب التائب، اللہ توبہ کرنے والے جوانوں سے محبت کرتا ہے۔ شرمندہ ہو جاؤ معاف کر دے گا، توبہ کر لو معاف کر دے گا۔ 40 لوگ بولیے تمہارے جنازے پہ کھڑے ہو کے کہہ دیں ٹھیک تھا چلو کوئی بات نہیں، ایک آدمی ڈھنگ کا اگر آ جائے قبر میں تب بھی تمہارا جگاڑ بولیے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا؟ تو وہ اللہ اتنا کریم ہے کہ اتنے سارے بہانے بنا رکھے ہیں کاہے کے بولیے معاف کرنے کے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہو گئی بات یہاں تک؟ اب آئیے، وسیع حسن صاحب مر گئے، وسیع حسن صاحب مر گئے تو 1 سال ادھر ادھر فاتحہ ہو جائے گا، 1-2 سال لڑکا وہ بھی اگر لائق ہوا تو مجلس ہو جائے گی، ورنہ 4-6 سال کے بعد کیا ہوگا؟ مولانا صاحب آج ہمارے ابا کے برسی کی 2 منٹ ذرا پڑھ دیجیے، تو اس کے بعد دھیرے دھیرے لڑکے کے مرنے کے بعد وہ بھی ختم۔ ہم کتنا اپنے دادا کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارا پوتا یاد کرے گا، ہو گئی نا بات؟ تو یہ ہم لوگوں کا حال ہے، تو کتنے دن ہم لوگوں کو یاد کیا جائے گا؟ ارے اللہ مغفرت کرے مرحوم بڑے مومنہ، بس نا کتنے دن کہیے گا؟ 10 سال بولیے، 20 سال، 50 سال، بس نا۔ کچھ لوگ بڑے قسمت والے ہیں، رسول اللہ کی وفات کے کوئی 10 سال بعد، 3 سال بعد، 5 سال بعد، 30 سال بعد مر گیا۔ قسمت ایسی کہ آج 1400 سال ہو گئے ہیں، جب ان کا نام لیا جاتا ہے تب آدمی دعا کرتا ہے پالنے والے ان سے راضی ہو جا۔ ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ کہہ رہے تھے کہ 40 آدمی کہہ دیں اللہ معاف کر دیتا ہے، یہی تو اتنی دیر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ہزاروں سال 1400 برس سے ہے نا، کروڑوں مسلمان ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اللہ ان سے راضی ہو جا، رضی اللہ تعالی عنہ، رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ ان سے راضی ہو جا، اللہ ان۔ اب بتائیے اللہ راضی ہوا کہ نہیں ہوا؟ بولیے۔ اگر آپ کہتے ہیں اللہ راضی ہو گیا تو آپ لوگ اپنی زبان بند کیجئے، پھر آپ کون ہے کسی کو برا کہنے والے جب اللہ راضی ہو گیا؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ راضی نہیں ہوا تو آپ اتنی دیر سے پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں آدھے گھنٹے سے کہ اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے؟ تو اب پھنس گئی نا بات شیعوں کی۔ اگر کہتے ہو کہ وہ راضی ہو گیا ہے تو آپ ان کو برا بھلا کہنا بند کیجئے، اگر کہتے راضی نہیں ہوا تو آپ پبلک کو کیوں بیوقوف بنا رہے ہیں بیٹھ کے ممبر سے کہ اللہ بڑی جلدی راضی ہو جاتا ہے، اللہ کریم ہے، معاف کرنے کا بہانہ چاہتا ہے؟ جواب کا جواب دونوں باتیں صحیح ہیں۔ کہ کیسے؟ میں نے کہا یہی تو ہم نے کہا اللہ بہت جلدی، قرآن دعائے کمیل میں ہے کہ نہیں ہے آخر میں کیا؟ یا سریع رضا، ہے وہ اللہ جو اپنے جلدوز بندوں سے بہت جلدی، یہ مولا کا جملہ ہے، اس سے تو بھاگ نہیں سکتے نا ہم لوگ۔ تو جب علی کہتے ہیں کہ وہ سریع الرضا ہے تب آپ لوگ کیوں برا کہتے ہیں بھائی کسی کو؟ کروڑوں لوگ 1400 برس سے چلا رہے پالنے والے ان سے راضی ہو جا، پالنے والے ان سے راضی ہو جا، اور علی کہتے ہیں سریع الرضا ہے، تو خدا بالکل راضی ہوا ہے نا؟ جواب جی نہیں، بے شک اللہ راضی ہو جاتا ہے،
لیکن ان ساری چیزوں میں جو میں نے بیان کیا، ایک چیز میں بھی چھوڑ گیا اور آپ بھی متوجہ نہیں ہوئے، ورنہ اعتراض نہ کرتے۔ کا کیا مطلب؟ کہ رسول اللہ نے ایک شرط اور لگائی ہے۔ کہ وہ کیا؟ کہ پیغمبر نے فرمایا اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے فاطمہ راضی ہو جائے۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا پارہ جگر ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ ومن آذانی فقد آذى اللہ، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے، آپ بتائیے اللہ کو اذیت دینے والا کیا ہے؟ اب کیا بچا ہے؟ اب چاہے جتنی توبہ کرو، کل انشاءاللہ عرض کریں گے اس کے اوپر۔ آج تو وقت زیادہ ہو گیا، پھر ان چیزوں کو سمجھانے کے چکر میں کل اس بات پہ عرض کروں گا کہ ساری وصیت ہے۔ کل ایک اشارہ کیا نا، وصیت فرمائی آپ غسل دیجئے گا، آپ کفن پہنائیے گا، آپ حنوت کیجئے گا، تو یہ کاہے کے لیے کیا؟ علی کی محبت میں۔ اگلی وصیت جو ہے، علی جن لوگوں نے مجھے ستایا ہے میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ اب آج اس پر گفتگو نہیں ہو سکتی کہ وقت نکل گیا، کل اگر یاد رہا تو اس پر کہ یہ کیوں وصیت ہے؟ سب سے آخری وصیت سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے کہ نہ باپ ایسا ہے نہ اولاد، اور بظاہر ضرورت سمجھ میں نہیں آتی، سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہے کہ ممتا ہے ماں کی جو یہ وصیت کروا رہی ہے۔ کیا؟ علی میرے بچے چھوٹے ہیں، علی میرے بچے کم سن ہیں، علی کل یہ نانا سے جدا ہوئے، آج ماں سے جدا ہو جائیں گے۔ علی اگر میرے بچے روتے روتے میری قبر پہ سو جائیں، ان کو سختی سے میری قبر سے نہ اٹھانا۔ یہ ساری وصیتیں فرمائی، امیر المومنین چلے گئے۔ اب یہاں پر روایت کہتی ہے کہ بیوی نے بلایا اسماء میرا بستر لگا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے سمجھ لینا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ دیکھیے اس مجلس میں آج ماشاءاللہ چوتھا دن ہے، خدا جن جن لوگوں نے ان مجالس میں کوشش کی ہے، تعاون کیا ہے، محنت کی ہے، یا اللہ سب کی کوششوں کو قبول فرما۔ دیکھیے اس مجمع میں دو طرح کے لوگ ہیں، یا تو آپ سید ہیں، ہے نا، اور یا آپ سید نہیں ہیں۔ اگر آپ سید ہیں تو فاطمہ زہرا آپ کی ماں ہے۔ ماں کے غم میں اولاد نہیں چیخے گی تو کون چیخے گا؟ اور اگر آپ سید نہیں ہیں تو محب ہیں، تو آپ کے لیے میں سنا دوں، اپنی ماں وہ نہیں کر سکتی جو فاطمہ زہرا۔ کل میں نے آپ کو روایت سنائی تھی نا کہ در بہشت پر رک جائیں گی، نہیں جائیں گی۔ اللہ کہے گا اے میرے حبیب کی بیٹی کیوں رک گئی ہیں؟ ما التفاتو کے کیا وجہ ہے؟ آج میں اپنی حیثیت دیکھنا چاہتی ہوں۔ آواز قدرت آئے گی، جائیے محشر میں، جس کو چاہیے بہشت میں داخل کر دیجئے۔ یہ کل سنایا تھا نا، آج ایک روایت سن لیجئے اور دو جملے مصائب کے ختم دعا۔
کہتے ہیں کہ جب یہ طے ہوا کہ بی بی کا عقد ہونا ہے مولائے کائنات کے ساتھ، تو ایک دن شہزادی نے رسول اللہ سے پوچھا بابا میرا عقد علی کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا ہاں۔ میرا مہر کیا ہوگا؟ کہ جو چاہو۔ فرمایا مجھ کو مال و دولت نہیں چاہیے، پھر کہ بس اتنا حق مل جائے کہ کل کو میدان محشر میں آپ کی گناہگار امت کی شفاعت کر سکوں۔ اپنی ماں یہ نہیں کر سکتی۔ اور روایت کہتی ہے جیسے یہ جملہ نکلا جبرائیل قبالہ لے کے آ گئے، خدا ضمانت لیتا ہے کل کو قیامت میں فاطمہ کو حق ہوگا جس کی چاہے شفاعت کریں۔ یہ ایک ہو گئی، کل اور آج کے ملا کے دو، تیسری سن لیجیے۔ اب مجھے بھول گیا لیکن کہیں پڑھا ہے میں نے اس کو۔ دیکھیے جب حالات یہ ہیں کہ بی بی نے کہا کہ تھوڑی دیر کے بعد آواز دینا، اگر جواب نہ ملے تو سمجھنا میں اس دنیا میں نہیں ہوں۔ ایسی سچویشن میں بہت دیر آدمی انتظار نہیں کر پاتا۔ تو ایک جگہ کہیں میں نے پڑھا کہ اسما کہتی ہے کہ مجھ سے بہت دیر رکا نہیں گیا، میں حجرے میں چلی گئی، کیا دیکھتی ہوں کہ سر سے پاؤں تک چادر میں لپٹی، اندر کچھ بات کرنے کی آواز آ رہی ہے، کسی سے بات۔ تو میں نے سوچا یہ کس سے بات کر، میں نے کان لگا دیا، دیکھا اس آخری وقت میں شہزادی دعا کر رہی تھی، خدا میرے بابا کی امت کو بخش۔ جزاکم ربکم۔ بی بی نے چادر پلٹی، اسما میں نے منع کیا تھا، جی بی بی واپس آ گئی۔ اسما کہتی ہے تھوڑی دیر کے بعد میں پھر حجرے میں آئی، کئی آوازیں دیں، جواب نہیں ملا، میں نے چادر پلٹ دی، دیکھا بی بی اس دنیا میں نہیں ہے، میں نے اپنے آپ کو شہزادی کے جسم پہ گرا دیا، بابا کو سلام کہیے گا، رسول اللہ کو سلام کہیے گا۔ اتنے میں اسما نے آہٹ محسوس کی جیسے شہزادے آ رہے ہوں۔ دیکھیے ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں، پڑھنا بہت آسان ہے، 1400 برس کے بعد ہم جیسا گناہگار پڑھتا ہے آپ کی آواز بلند ہو جاتی، آسان کام نہیں ہے کہ اچانک جیسے ہی اسما نے محسوس کیا کہ شہزادے آ رہے ہوں، آنسو کو روک لینا، گریے کو روک لینا، ضبط کرنا، یہ آسان کام نہیں ہے۔ لیکن جیسے بھی ہوا روکا اپنے آپ کو، آنسو پوچھے، نارمل کیا، باہر نکل آئے۔ شہزادی نے کیا کہا تھا؟ جب میرے بچے آ جائیں پہلے ان کو کھانا کھلا دینا، تب میرے مرنے کی اطلاع دینا۔ یہ وصیت ہے اسما کو۔ جیسے ہی آئے اسما باہر نکلی، اسما جی اماں کہاں ہے؟ اب اسما کو تو وصیت پر عمل کرنا تھا نا، اسما اماں کہاں ہے؟ اسما نے جیسے سنا ہی نہیں، گئی لا کے کھانا سامنے رکھ دیا۔ کبھی کھانا دیکھتے ہیں، کبھی اسما کو دیکھتے ہیں، کھانا دیکھتے ہیں، اسما کو دیکھتے ہیں۔ اسما جی اماں کہاں ہے؟ کھا لو، بتاتی ہوں نا۔ فرماتے تم نے کبھی دیکھا ہے ہم نے بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ بتاتی کیوں نہیں ہو؟ کچھ انداز ایسا تھا کہ اسما کہنے لگی شہزادو تم ٹھیک سمجھ رہے ہو، اب تمہاری ماں اس دنیا میں نہیں ہے۔ اتنا سننا تھا، دونوں شہزادے ماں کے جنازے پر آ گئے۔ جزاکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے۔ دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آ گئے۔ اب یہاں پر علامہ مجلسی رحمت اللہ علیہ
بہار میں لکھتے ہیں بس آخری اور تمام، فرماتے ہیں دونوں شہزادے ماں کے جنازے پہ آ گئے. امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا. پتہ نہیں کتنی محبت ماں کو حسین سے اور حسین کو ماں سے تھی. علامہ مجلسی کہتے ہیں امام حسن نے اپنے آپ کو ماں کے سینے پہ گرا دیا، مگر امام حسین ماں کے پایتی آئے، ماں کے تلووں کو، ماں کے پیروں کو اپنے رخساروں سے ملنا شروع کیا. اماں تمہارا لال آیا ہے، اماں تمہارا حسین آیا ہے، اماں. اپنے حسین کا جواب دو، ورنہ حسین کی روح جس میں باقی نہ رہے گی. روایت کہتی ہے بس آخری فقرے، بقیہ کل عرض کرتا ہوں. آخری فقرے اسما نے سمجھا بجھا کے اٹھایا. اب تو جو ہونا تھا ہو چکا، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو. بس میرے بھائیو تصور کر لو، جاؤ بابا کو اطلاع دے دو. امیر المومنین مسجد میں تھے، دونوں شہزادے مسجد میں آئے. بولیے کچھ کہنے کی ضرورت ہے؟ تاریخ کہتی ہے بس آئے، باپ کے سامنے کھڑے ہو گئے، کہنے لگے بابا ہم یتیم ہو گئے. جیسے ہی یہ جملہ کہا، روایت کہتی ہے امیر المومنین وہیں مسجد میں گرے، بے ہوش ہو گئے. اصحاب نے چھینٹا مار، علی کو ہوش آیا، کسی طرح پکڑا کے گھر لائے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.